وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. عنوان ہے دامن کو ذرا دے ذرا بند کبا دے. اس کے بعد اور دو مقررین باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. محترم سامعین، حکم صاحبان، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور خواتین اسلام، آج کے سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ. محترم سامعین، دنیا انقلابات کی آماد جگہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں اور کبھی فقیر بادشاہ. کبھی باغوں میں بہار ہوتی ہے، کبھی اس پر غزہ کا دور آتا ہے اور ہزاروں چہچہاتی بلبلیں صیاد کے ہاتھوں قفس سے دوچار ہو جاتی ہے. غرض کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے حوادث کے تپیڑے نہ کھائے ہوں. دنیا کے اندر نئے نئے انقلابات آتے رہتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں کے اندر جو انقلابات برپا ہوا وہ تو عجیب و غریب ہے، اور یہ افسانوی حقیقت بہت عبرت خیز ہے. وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ، ایران و روما کی حکومتیں لرزہ بر انداز رہا کرتی تھی، آج ان کے لیے یہ مکر و صدائیں آتی رہتی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں اور خصوصاً بر صغیر میں جینے اور رہنے کا کوئی حق نہیں، جبکہ یہی وہ مسلمان ہیں جن کے رعب و دھاب کی عکاسی شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں کی ہے. زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کی آشیانے جن کی تلواروں میں تھے. افسوس صد افسوس، مسلمانوں کی حالت حد درجہ انحطاط پذیر ہوتی جا رہی ہے. ان کے اندر فقدان علم کا خطرناک مرض پھیل چکا ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ انہیں دعوت نظارہ دے رہا ہے، لیکن یہ اب بھی خواب خرگوش میں مبتلا ہے. وہ قوم جو صدیوں تک مسلمانوں کے زیر نگہ رہ کر زندگی بسر کرتی رہی، ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ آج اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور کر بھی رہی ہے، اور مسلمان اب بھی غفلت میں ہے. انہیں نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا. مسلمانوں، یہ غفلت و جمود تم کو مٹا کر چھوڑے گی، اور یہی سستی اور کاہلی تم کو فنا کے گھاٹ اتار دے گی. مسلمانوں، اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت، ہمدردی اور رواداری کا علم لے کر اٹھو، پھر دیکھو تمہیں اس کا کیا ثمرہ ملتا ہے. یقیناً تم پہلے کہ وہی مسلمان بن جاؤ گے جس نے صحرا سے نکل کر ایران و روما کی سلطنت کو توبالا کر دیا تھا اور قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکا دی تھی. لیکن یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان آزادی کو ترس رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا کو سبق دینے کے لیے آیا تھا اور آقا و غلام میں فرق مٹانے کے لیے آیا تھا. مسلمانوں، یاد کرو اور اپنی حقیقت کو پہچانو. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم کیا ہو؟ تمہاری وجود کا کیا مقصد ہے؟ اگر تم اپنی اصلیت و مقصد کو پہچان لوگے، تمہارے دل سینوں میں تڑپنے لگیں گے اور تمہاری آہیں آسمان کے پردے کو چیر کر عرش الہی سے ٹکرائے گی، اور تم اقوام عالم کو نیچا دکھا کر ان کو پیچھے چھوڑ کر ترقی کا تاج اپنے سر پر رکھ لو گے. ہاں، تم وہی مسلمان بن جاؤ گے اس نے دنیا کے سلطنتوں کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا اور ایک نیا سما پیدا کر دیا تھا، اور تمہاری دین دونی رات چگنی کی ترقی دیکھ کر دنیا مشتے بدندہ تھی. اے وہ قوم اس کو اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے خطاب سے ملقب کیا تھا. دیکھ آج دنیا تجھے مٹانے پر تلی ہوئی ہے،
اور خاک میں ملا دینے کے در پہ ہیں، لیکن تو ایک نہ تجھے ہوش ہے اور نہ اپنے منتشر سراسا کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج تو دوسرا کی اچائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ تو خود برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو خود بربادی کے راستے پر چل پڑا، جے اپنی عاقبت کی فکر نہیں۔ خاموشی کا ایک لذت فریاد پیدا کر، خاموشی کا ایک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں پر۔ سلمانوں، اپنے اختلافات بلائے طاقت کر میدان عمل میں اتر آؤ، کیونکہ دنیا کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند ڈوبا دے۔ مسلمانوں، میں تمہاری حبل و حیات کو موتی جانور اتر رہے ہیں اور تمہارے قافلے کے پیچھے رازل لگے ہوئے ہیں اور تمہاری کشتی کو ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ اٹھو اور اپنے بڑوں کے متعلق یہ خیال کرتے ہوئے اٹھو کہ ہزار موزوں کی کشاکشی ہو، مرے دریا پار کرنا ہوگا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی غرد راہ و کارواں تم ہو۔ سلمانوں، تجارت کرنا تمہارا کام تھا، نظمی سے پیش آنا اور اطاعت الہی، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام تھا، لیکن اب تم ایسے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کر رہے ہو جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہاری نسبت پر ایک دھبا آتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے دونوں طریقے غیر مسلموں نے سیکھے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا شاعر مشرق علامہ اقبال نے غلط کہا تھا، اڑا لی طوطیوں نے قمریوں نے اندلیبوں نے، اڑا لی طوطیوں نے قمریوں نے اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ افسوس، ہم نے اپنی تمام خوبیاں گوا دی، دنیا کی مغصوب قوموں کی برائیاں سیکھ لی، ہم نے اپنوں کے ساتھ تو دغا بازی کی، لیکن غیروں کے ناز برداری کے لیے ان کے در پر جھکنے لگے۔ ہم نے رب حقیقی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن بندوں کے دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑے چننے لگے۔ سلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمام نعمتیں نچھاور کر دی، اس کے باوجود تم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اسے چھوڑ کر کون سی دولت و نعمت تمہارے ہاتھ میں آ گئی؟ رب سے بڑھ کر کون سی ذات محبوب تھی جس کی محبت میں تم اسے چھوڑ رہے ہو اور غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو؟ اپنے مالک حقیقی کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہوتی جو تم کو اپنی آغوش محبت میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم محبت کے بھوکے ہو تو رحمان و رحیم سے بڑھ کر کون سی ذات ذائق محبت ہے جس کی الفت و محبت میں تم نے اسے خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اگر تم کشادہ رزق چاہنے والے ہو تو خدائے رزاق سے بڑھ کر تمہیں کون ملے گا؟ جس کے مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اگر تم مزدوری کے طلبگار ہو تو رب العالمین سے بڑھ کر تمہیں کون ملے گا؟ جو کہ مناسب اجرت دے، تم اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رزاق سمجھنے لگے، حالانکہ وہ تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے، اے میرے در سے بھٹکنے والوں، کون ہے جو مصیبت میں مجھے پکارے میں اسے تسکین دوں؟ کوئی ہے میرے در کا گدا کہ میں اس کا ہو جاؤں؟ اشارہ ترقی پر چلنے والوں، غیروں کے در پر ٹھوکریں کھانے کیوں جاتے ہو؟ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، تم میری آغوش محبت سے کیوں بھاگتے ہو جبکہ میں وہ ہوں۔ اگر کوئی میری طرف ایک بالشت آئے تو میں ایک ہاتھ سے اس کی طرف آ کر ملوں، اور اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آئے تو میں ایک گز بڑھ کر اس کا استقبال کروں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں۔ سلمانوں، اللہ تعالیٰ کی صدائے دل نواز کو سنو اور اس سے بے اعترائی نہ کرو۔ تم نے مدتوں غیروں کے در پہ جبی سائی کی ہے، تم نے صدیوں تک شرکسوں کی اطاعت کی ہے، تم نے اپنے دامن کو گناہ اور معصیت کے پھل سے بھر لیا۔ تم نے دیکھ لیا کہ ایک چوکٹ سے شرکسی کی تو تم سے ساری دنیا بیزار ہو گئی، اور ایک کے روٹنے سے ساری دنیا روٹ گئی۔ اب بھی مان جاؤ، گناہوں کو آزما چکے ہو، آؤ تھوڑی راستے بازی کو بھی آزما لو، شرکسیوں کا مزہ چکھ چکے آؤ، اطاعت کا مزہ چکھ لو، غیروں سے رشتہ جوڑ کر تجربے کر چکے آؤ۔
پھر مل کر اس ایک کے کیوں نہ ہو جاؤ جس سے کٹ کر ذلت و خواری کا سوا تمہیں کچھ نہیں ملا. تم بہت سوچ کے ہو، اب بھی اپنے آپ کو پالو، ہوش میں آؤ اور زمانے کی روش کو سمجھو. زمانہ بدل گیا، سچ ہے، زمانے کے انداز بدل گئے، زمانے کے انداز بدل گئے، نیا راگ نیا ساز بدل گئے. مسلمانوں، تم بہت پستی میں جا چکے ہو. اس پستی سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے سفر آخرت کا پہلا قدم توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کو ہی سمجھو. اس کی محبت کی دھن میں اس طرح مست ہو جاؤ، اس کے آگے عاجزی و انکساری کے ساتھ اس قدر رو، اس قدر تڑپو کہ تم کو اس پر رحم آ جائے اور تم کو اپنی آغوش محبت میں اٹھا لے اور تمہیں پہلے کی طرح سب کچھ بخش دے. دوستو، جب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتے رہے اور آپ کے ارشادات عالیہ کے آگے سب تسلیم خم کرتے رہے اور احکام الہی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں منہمی کو کوشاں رہے، تب تک ہمارا ستارہ اقبال برج آسمانی پر درخشاں رہا، تخت طاؤس ہمارے قدم چومتے رہے، تاج کنعانی اور ایرانی ہمارے سروں پر رہا، غرض کے تمام بحر و بر دشت و جبل ہمارا رہا اور ہم اللہ کے رہے. لیکن جب ہم نے بلغوا عنی ولو آیا اور ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جیسے احکام شدید کو پسے پشت ڈال دیا، قرآن کریم کو بلائے طاق رکھ دیا اور صوم و صلاۃ کو ترک کر دیا، تو پھر چاہے ضلالت میں جا گرے، کارے مذلت میں جا پڑے، جہاں سے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نور ہدایت دکھلا کر نکالا تھا، پھر اسی تاریخ راستے کے راہ رو بن گئے. اس وادی سے اس عادی عالم نے ہمیں ہٹا کر شعراء نجات پر کھڑا کر دیا، پھر اسی میں واپس ہو گئے. اور مسلمان جو کسی بشر کے آگے جھکنا گناہ عظیم تصور کرتے تھے، وہ آج شاہکاروں کی دہلیز پر سبھی زخم کرتے ہیں. کبھی وہ خود غیروں کے لیے نور ہدایت تھے، آج خود گمراہ بنے بیٹھے ہیں. مسلمان جو بت شکن کہلاتے تھے، وہ مسلمان جن کے آگے شاہد اقلیم بھی ہاتھ پھیلاتے تھے، جو دولت و ثروت کو پاتے استحقار سے ٹھکرا دیتے تھے، آج وہ بندے سر بنے بیٹھے ہیں. اور مسلمان جو بت شکن کہلاتے تھے، نار کو نور کیا، قیصر و کسریٰ کو تاخت و تاراج کیا اور سومنات کو نست و نابود کیا، بتخانہ آزر کو زیر و زبر کیا اور 360 بتوں کو سرنگا کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کیا. آج وہ خود آزر بنے نظر آ رہے ہیں اور آج وہ روپیے پیسے پر ایمان فروخت کر رہے ہیں، معمولی قیمت کی لالچ میں آ کر اپنی قوم کی جڑیں کھودنے پر تیار ہو جاتے ہیں. دوستو، یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے وبال جان بن رہی ہے اور ہم طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہیں. بقول حالی مرحوم، گھٹا سر پہ دبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ دبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما پنا دکھلا رہی ہے. نحوست پشو پیش مڈلا رہی ہے، نحوست پشو پیش مڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. آج بھی اگر مسلمان کسی محکمہ میں معمولی ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو بے نیل مرام واپس آتے ہیں، اگر آہو بکا کرتے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اگر خود خدمت سرکار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو رسائی نہیں ہوتی. غرض یہ کہ ہر محکمہ میں، ہر آفس میں، ہر ادارہ میں، ہر عہدہ پر برادران وطن قابض ہیں. لامہ فکریہ ہے کہ انجام گلستہ کیا ہوگا، ظاہر یہ برادران وطن کے اناد اور تعصب کا نتیجہ ہے، لیکن اس کی حقیقی وجہ ہمارے اعمال بد اور ہمارے برے کرتوت ہیں. مسلمان تو دنیا کو خیر کی تعلیم دینے اور خیر کی رہنمائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ایسے پست اور ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوں. آج بھی اگر ہم سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا شعار بنا لیں اور ان کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہماری یہ تمام خرابیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں. انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رحمت العالمین کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا کویا وقار واپس مل جائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک.